Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah Almighty, who is the most beneficent and the most merciful. I am your English teacher, Mr. Haroon Shahzad. जी dear students, अब हम पैराग्राफ नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं. Let's start. पैराग्राफ नंबर 9. And the Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam encountered all the challenges with grace and dignity. In no time, he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. He was also a driving force behind the Arab conquests, which have created an everlasting impression on human history. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. In the words of Michael Hart, a great historian, Muhammad Rasulullah Khatamun Nabeen sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. अब हम इस पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स और साइनोनिम्स को पढ़ते हैं. तो फर्स्ट वर्ड है चोजन, इंतखाब किया था. सिलेक्टेड, इम्ब्यूड, सरशार, लबरेज होना. फिल्ड विद, रिजॉल्व, अज़म करना. डिटरमाइन, इनकाउंटर्ड, सामना किया. फेस्ड. And the last word is spiritual, रूहानी, relating to spirit. अब हम इस पैराग्राफ के ट्रांसलेशन करते हैं. फर्स्ट लाइन है एंड द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चल दिए. अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, जो कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुंतखब किया था. एंड द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, और रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चल दिए जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया था. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फिर्म रिजॉल्व, अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार होकर और पुख्ता अज़म के साथ. इम्ब्यूड कहते हैं कि दिल के अंदर डाल लेना, सरशार हो जाना, लबरेज हो जाना. डिवाइन गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई. एंड फिर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादा, पुख्ता अज़म. द रसूल खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मसाइल का मुकाबला किया विद ग्रेस एंड डिग्निटी, बड़े बावकार अंदाज से, शान व शौकत के साथ. इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस एंड फिर्म रिजॉल्व, द रसूलुल्लाह खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी. अल्लाह ताला की रहनुमाई से सरशार होकर और पुख्ता अज़म के साथ बड़े बावकार अंदाज में इन मसाइल का मुकाबला किया. इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन, इन नो टाइम, बहुत थोड़ी मुद्दत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बुलंद किया. एलिवेट का मतलब होता है बुलंद करना, उठाना. टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, इंतहाई मुमकिन हद तक, यानी कि जितना बुलंद किया जा सकता था उस हद तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान को बुलंद फरमाया. इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स,
دونوں معاشرتی اور دنیاوی شعبوں میں. In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. بہت تھوڑی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی قدر و منزلت کو دونوں معاشرتی اور دنیاوی شعبوں میں انتہائی ممکن حد تک بلندی عطا فرمائی. He was also a driving force. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک متحرک قوت تھے، ایک متحرک طاقت تھے. کس چیز کے لیے؟ بیہائنڈ دا عرب کانکیسٹس، عرب کی فتوحات کے پیچھے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنے زمانے کے اندر عرب کے اندر فتوحات حاصل کیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پیچھے ایک متحرک طاقت تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے وہ اثرات تھے which have created an everlasting impression، جس نے انمٹ نقوش چھوڑے. everlasting کہتے ہیں کبھی نہ ختم ہونے والا، امپریشن مطلب اثر، نقش. on human history، انسانی تاریخ پر. he was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کی فتوحات کے پیچھے ایک متحرک قوت تھے جس نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑے. No wonder he is universally acknowledged. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمی سطح پر تسلیم کیے جاتے ہیں as the most influential figure in history، تاریخ میں سب سے زیادہ بااثر شخصیت کے طور پر. انفلوئنشیل کہتے ہیں بااثر، فگر مطلب شخصیت، ان ہسٹری انسانی تاریخ میں. No wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ میں ساری دنیا نے ایک انتہائی بااثر شخصیت تسلیم کیا. In the words of Michael Hart، a great historian، عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں. مائیکل ہارٹ جو تھا اس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100، جس میں اس نے دنیا کے 100 طاقتور ترین انسانوں کے بارے میں بتایا ہے، بااثر شخصیات کے بارے میں بتایا ہے. حالانکہ یہ نان مسلم تھا لیکن اس کے باوجود اس نے سب سے پہلے نمبر پر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے کیا کہا ہے اپنی کتاب کے اندر؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible، تاہم محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذمہ دار تھے. کس چیز کے؟ for both the theology of Islam، دونوں چیزوں کے، اسلام کے مذہبی عقائد کے and its main ethical and moral principles، اور مذہبی نظریات و اخلاقی ضابطے کے. In the words of Michael Hart، a great historian، ایک عظیم مورخ مائیکل ہارٹ کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم اسلام کے مذہبی عقائد اور مذہبی نظریات و اخلاقی ضابطے دونوں کے ذمہ دار تھے. In addition he played a key role، مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہم کردار ادا کیا. کی رول مطلب اہم کردار، کلیدی کردار. کس چیز کے اندر؟ in proselytizing the new faith، نئے مذہب کی تبلیغ میں. proselytizing کہتے ہیں تبلیغ، preaching. and in establishing the religious practice، اور مذہبی عقائد کو فروغ دینے میں. in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نئے مذہب کی تبلیغ کی اور مذہبی عقائد کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا. In fact as the driving force behind the Arab conquests، دراصل عربوں کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بطور متحرک قوت he may well rank، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہو سکتا ہے as the most influential political leader of all time، تمام زمانوں کے انتہائی
بااثر سیاسی رہنما کا. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. دراصل عربوں کی فتوحات کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ بطور متحرک قوت تمام زمانوں کے لیے انتہائی بااثر سیاسی رہنما کا ہو سکتا ہے. The Arab conquests of the 7th century, 7ویں صدی کی عرب فتوحات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو عرب کی فتوحات تھیں، have continued to play an important role، ایک اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہوا ہے in the human history، انسانی تاریخ میں down to the present day، آج کے دن تک. The Arab conquests of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7ویں صدی کی عرب فتوحات نے انسانی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کرنا آج کے دن تک جاری رکھا ہوا ہے. پیراگراف 9 کی یہاں پر ٹرانسلیشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اب ہم اس پیراگراف کی سمپل انگلش پڑھتے ہیں. And the Rasul خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him. اس کی ہم نے سمپل انگلش کیا کہ the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم moved on the path of Allah Almighty. Next line is imbued with divine guidance and firm resolve. The رسول خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اب یہاں پر ہم نے سمپل ورڈ یوز کرتے ہوئے اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم faced all the problems with great courage and patience under the guidelines of Allah Almighty. The next line is, in no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly domains. تو اس کی سمپل انگلش کچھ یوں ہے کہ ہی خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم changed the lives of people almost in every field of life with respect to their religion and the world. The next line is, he was also a driving force behind the Arab conquests which have created an everlasting impression on human history. تو ہی سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہم اس کو سمپل انگلش میں یوں کریں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was a living force for victories of Arab. It left positive effect on human history forever. The next line is, no wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in history. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم's personality is regarded as the best at world level in history. In the words of Michael Hart, a great historian. اس کی سمپل انگلش ہم نے یوں کی کہ Michael Hart, a well-known historian, shared his words. اس کے کیا words تھے؟ اب ہم وہ پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. تو اب ان دو لائنز کو ہم نے اس طرح سے کنورٹ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم laid down the foundation of Islam, ethics and moral values. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مین پوائنٹس تھے ان کو اکٹھے کر کے ایک بڑے سینٹینس کو چھوٹے سینٹینس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا. نیکسٹ لائن ہے, in addition he played a key role in proselytizing the new faith and in establishing the religious practice. Further, he played a main role in spreading all Islamic aspects. Next line کیا تھی? In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he may well rank as the most influential political leader of all time. The people of Arabia ruled the world under the leadership of حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. The world accepted him as the best leader forever. The next line is, the Arab conquests of the 7th century have continued to play
an important role in the human history down to the present day. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है, the Arab took control of different countries. They went on performing well and their name would be in good books of history until today. यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 9 कंप्लीट होता है.